السلام علیکم خواتین و حضرات. سب سے پہلے یہ ریکارڈ تو میں آج جمعے کے دن چاند رات کو کر رہا ہوں، لیکن آپ کو یہ عید کے دوسرے دن ملے گی اتوار کی صبح انشاءاللہ. اور سب سے پہلے تمام عالم اسلام پاکستانیوں کو، مسلمانوں کو، ظاہر عالم اسلام میں سب مسلمان ہو گئے جن کی عید پرانی ہو گئی، جن کی عید تھوڑی کم پرانی ہوئی ہے، ان سب کو عید کی دلی مبارکباد. دوسرا خواتین و حضرات، آج میں انٹرنیشنل باتیں اس لیے نہیں کروں گا کہ اس پہ میں ہر دفعہ بولتا ہی رہتا ہوں اور مستقل بولتا ہوں کہ یہ ایونٹ ہو گئے. کچھ لوگوں نے کہا، یار ایک نے سوال کیا کہ وہیں بھائی زلزلے تو آتے ہیں. تو بھائی میرے زلزلے بالکل آتے ہیں، مگر میری ویلاگ اٹھا کے دیکھیے گا، میں ٹائم فریم کے ساتھ بتاتا ہوں کہ بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے کس ایریا میں آئیں گے، کن تاریخوں میں زلزلے، طوفان، جنگ، پرابلم ہوں گے. یہ اصل اللہ کا کرم ہے. ایسا تو ہر سال بول دے آدمی. ابھی جو میں نے بولی میں جو ایریا اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا، اور میں لمبی بات نہیں کر رہا، اپریل، مئی، جون، اور جو ایونٹ بولیں اپنی سورج گرہن میں یا اپنے ہر ہفتے کے جو ویلاگ میں بولتا ہوں، دیکھ لیجئے گا اپنی آنکھوں سے. اور میرے ماضی کی جتنے ویلاگ ہیں اس یوٹیوب چینل پہ، ابھی ARY کو تو چھوڑ دیں، دیکھیے گا کہ میرے رب کا کرم میرے پنجتن پاک کے صدقے کہاں تک ہے. اور دوسرا، یہی مہینے ڈیسائسو منتھ ہوں گے پاکستان کی سیاست کے لیے. میں بول چکا ہوں اور بار بار میں نے کہا، کوئی مس ایڈونچر، کوئی غلطی ایسی نہ ہو جائے جس کا خمیازہ تا عمر یا بہت لمبی مدت تک بھگتنا پڑے. اللہ نہ کرے ایسا ہو، کیونکہ ظاہر ہے میرا ملک پاکستان ہے، اس سے زیادہ عزیز مجھے کچھ نہیں. مگر اس سے پہلے ایک بات جو ہمیشہ عرض کرتا ہوں، ان فراڈیوں کی وجہ سے جو یہ دھندا کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، میرے نام سے، صرف میرا یہ یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی کے نام سے، اس کے علاوہ میرے نام سے فیس بک، لنکڈ ان، میسنجر، ویب سائٹ یا گوگل پہ کوئی ٹیلی فون آپ ڈالیں گے، میرا نام 36 کو لائیں گے. سب فیک، جھوٹ، بکواس ہے. اس پر قطعی اپروچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، اور اس پہ میں کنسلٹیشن کرتا بھی نہیں ہوں. تو ان فراڈیوں کو روکیں. اور آپ یہ دیکھیں گے میرے چیسٹ پہ مونوگرام چل رہے ہوتے ہیں جس پہ کراس لگائے ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں، اور خاص طور پہ فیس بک سے تو میں بڑا الرجک ہوں. دوسری چیز، اب چونکہ عید کی تعطیلات چل رہی ہیں، میرا آفس کھلے گا بدھ کے دن سے، اور ٹائمنگ جو ہوں گی وہ ہوں گی دوپہر کے پاکستانی 3 بجے سے لے کے شام کے 7، 7:30 تک. آپ میرے اسسٹنٹ سے، جو میرا آفس ہے PC ہوٹل کراچی میں، وہاں کے نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 0213568550 اور دوسرا نمبر ہے 0213568550. یہی 2 نمبر ہیں، لینڈ لائن نمبر. کسی موبائل نمبر پہ نہ جائیے گا، انہی 2 نمبروں پہ آپ اپروچ کیجیے گا. اور جو بیرون ملک سے یعنی اوورسیز کال کریں، ان سے میں درخواست کروں گا جب آپ ان 2 نمبروں پہ کال کریں تو میرے اسسٹنٹ کو کہیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے، میں بھی آپ کو دیکھ لوں، آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں، تاکہ دونوں طرف اطمینان ہو جائے. اور اس پورشن کو اسکپ نہ کیا کریں، یہ ضروری ہے، آپ لوگوں کو بھی بتایا کریں. تو خواتین و حضرات، اب میں چلتا ہوں اپنے ویکلی ہاروسکوپ کی جانب، اور یہ ویکلی ہاروسکوپ ہے 24 اپریل 2023 سے لے کر 30 اپریل 2023 تک کے لیے. پہلا برج ہے برج حمل، ایریز. ایریز والوں کے لیے میں یہ کہوں گا، اس ہفتے کچھ نہ کچھ آپ کی اگر کوئی ٹینشن یا پریشانی چل رہی ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں ڈیٹوریشن آئے گی اور وہ کمی بھی ہوگی. آپ کو اپنے کریج کو، اپنی ہمت کو جو ہے وہ بڑھانا ہے انشاءاللہ تعالی. اور ہو سکتا ہے کوئی وقتی طور پہ جو پلانیٹری پوزیشن ہے، کوئی آپ کے لیے کٹھنائی والی چیز یا کوئی وقتی طور پہ پرابلم آ سکتی ہے، مگر گھبرائیے گا نہیں. اور آپ کے اگر ڈومیسٹک افیئر میں یعنی گھریلو معاملات میں اگر کوئی تلخی یا کوئی خرابی پیدا ہو گئی تو اس کو بہتر کرنے کا یہ بہترین ٹائم ہے. اس کے علاوہ کوئی اگر پراپرٹی سے ریلیٹڈ یا زمین و جائیداد کے حوالے سے کوئی ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس ہفتے میں وہ ڈن بھی ہو سکتی ہے اور اس کے مٹیریلائز ہونے کے سمٹمز پیدا ہونے لگیں گے. اس کے علاوہ میں ایک چیز یہ کہوں گا کہ اپنے ہائی اپس، اپنے ماتحت
دونوں کے ساتھ اپنے بیہیویئر کو درست رکھیے گا، کیونکہ ایگریشن اور غصہ بڑھے گا اس وقت عالمی طور پہ جو پلانٹری پوزیشن بنی ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی سفر کرنا پڑے آپ کو، وہ سفر کا تعلق ہو سکتا ہے آپ کے بزنس سے ہو۔ ایک چیز کا خیال رکھیے گا، آرگومنٹ، اننیسیسری بحث و مباحثہ، اس سے ذرا کنٹرول کیجیے گا۔ کمیونیکیشن کے حوالے سے آپ کی کچھ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، اور اگر کوئی آپ کے آپس میں دونوں ایریز عورت اور ایریز مرد اگر کوئی معاملہ، کوئی کشیدگی یا کوئی ڈسپیوٹ چل رہا ہے تو انشاءاللہ وہ بہتر ہو سکتا ہے۔ اچھا، ہیلتھ کے معاملے میں خواتین و حضرات ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا کہ مائیگرین کے مریض، ہیڈیک کے پرابلم، یا کوئی آپ کو کھانے پینے میں اللہ نہ کرے فوڈ پوائزنگ، اس کا امکان ہے، تو ذرا سوچ سمجھ کے کم اور اعتدال کے ساتھ کھائیے گا۔ جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی کمپلیشن ہو سکتی ہے، اور آپ کی اگر کوئی لیٹیگیشن میں معاملہ ہے تو اس میں بھی کوئی بہتر رزلٹ آ سکتا ہے، اور آپ ہو سکتا ہے کہ جس پہ بھروسہ کرے اس سے آپ کو آپ کی کمٹمنٹ فلفل ہو جائے اور فائنینشلی بھی چیزیں بہتر ہو جائے۔ دوسرا ہمارا برج ہے برج ٹورس۔ آپ کے لیے میں یہ کہوں گا کچھ کام آپ کے ہوتے ہوتے اٹکیں گے، گھبرائیے گا نہیں، وہ چیزیں پھر گریجولی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اچھا، آپ لوگوں کے رشتوں کے حوالے سے یا کوئی لگزیریس چیز خریدنے کے حوالے سے یا کوئی آسپیشیس ایونٹ یعنی خوشی کے کاموں میں کچھ اخراجات ہوتے نظر آتے ہیں۔ اپنی فائنینشیل اسٹریٹجی آپ نے بڑا سوچ سمجھ کے بنانی ہے، ورنہ جلد بازی یا آپ نے اگر جذباتی پن سے کام لیا تو نقصان ہونے کا امکان ہے۔ اچھا، ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا کہ آپ جس چیز کے لیے، جس کام کے لیے سوچ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اس وقت پہ نہ ہو، تھوڑا سا ڈیلے ہو کے ہو، لیکن ہو ضرور جائے گا۔ کسی انفلوئنشل پرسنالٹی سے، کسی بڑے آدمی سے جو معاشرے میں ایک بااثر شخصیت ہو، اس سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے آپ کی، اور اس سے آپ کا رکا ہوا کام بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ سوشل گیدرنگ آپ کی بڑھ سکتی ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ اسٹڈی کرنے کا، اب آج کل تو اسٹڈی لوگ انٹرنیٹ پہ کرتے ہیں، لیکن میں تو بھائی کتابوں کا عاشق ہوں، اور کتاب کا شوق جس قوم میں ہوگا وہ قوم کا شعور اور علم ہمیشہ بڑھے گا۔ اور ایک چیز اور دیکھیے گا، یہ ایک ساتھ ساتھ بات بول دوں، انٹرنیٹ کی چیز آپ کو اتنی آسانی سے ذہن نشین نہیں ہوگی، لیکن جو آپ کتاب پڑھیں گے وہ آپ کی میموری میں بیٹھ جاتی ہے، یہ آزما کے دیکھیے گا۔ تو کچھ مطالعے کا اور علم کا بڑھانے کا شوق ہوگا، انٹلیکٹ آپ کا بڑھے گا۔ کچھ آپ کے فائنینشیل میٹرز میں کوئی چھوٹا سا پیمنٹ وغیرہ کے حوالے سے کوئی ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، اور یہ ہفتہ میں آپ کو گھومنے گھمانے، کھانے پینے کی کاموں میں وقت اچھا گزرے گا۔ ایک چیز کا خیال رکھیے گا، یہ وہ ٹائم ہے اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ اسپینڈ کریں گے تو آپ کے لیے اور زیادہ اچھا ہوگا، اور اگر ان کو کوئی شکایت ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ہیلتھ کے معاملے میں آپ نے اپنے ENT کا خیال رکھنا ہے، اور پلس اسٹمک کا۔ تیسرا برج ہے ہمارے لیے، ہمارے پاس تیسرا برج جیمنائی، جوزا والوں کو یہ کہوں گا، کوئی آپ کا ہو سکتا ہے کوئی فائل، کوئی چیز بہت عرصے سے نہ مل رہی ہو، اچانک وہ آپ کے سامنے آ جائے۔ کوئی ایسا کام جس کو لیے آپ بہت عرصے سے پریشان ہو، یار یہ چیز میں کہاں رکھ کے بھول گیا، اور اچانک وہ چیز آپ کے سامنے دستیاب ہو جائے۔ کچھ تھوڑا سا گھریلو ماحول کا خیال رکھیے گا، وہاں پہ کوئی اننیسیسری ٹینشن کریٹ ہو سکتی ہے۔ اور ایک چیز میں آپ کو اور بولوں گا، اپنی سیکریسی کسی کے ساتھ شیئر مت کیجیے گا، ورنہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو ڈس اپوائنٹ کرے۔ تھوڑا سا اپنے مزاج کے اندر ایک کنسسٹنسی پیدا کریے گا، یہ آپ کے لیے بہتر رہے گی۔ اور آپ کو کوئی گھریلو ہو سکتا ہے بہن بھائی سے تھوڑے سے اختلاف بن جائیں، کوئی پراپرٹی کی ڈیل آپ کی مٹیریلائز ہونے کا امکان ہے۔ تھوڑا سا آپ خود، یا آپ جیمنائی ہیں تو اپنے بچوں کی ایجوکیشن کو ذرا فوکس کریے گا، اور ذرا ان کی صحبت کو بھی چیک کیجیے گا۔
ہو سکتا ہے آپ کوئی کنسٹرکشن کر رہے ہوں یا کوئی کام ڈیل کر رہے ہوں، اس کے لیے آپ کو اچانک فائنینشیل تھوڑا سا ہاتھ تنگ ہوتا محسوس ہو، لیکن بحکم اللہ میرے پنج تن پاک کے صدقے وہ چیزیں آپ کی ہو جائیں گی. اور یہ ہفتے میں تھوڑی سی آپ کی پی آر بڑھے گی، آپ کا لوگوں سے انٹریکشن بڑھے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی اٹکا ہوا کام ملازمت کے حوالے سے یا جاب کے حوالے سے اگر کوئی تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو بیٹر رزلٹ مل جائے. یہ خاص طور پر یہ ٹائم میں ایک چیز کا اور آپ نے احتیاط کرنی ہے، ڈرائیونگ کرتے ہوئے اور گاڑی چلاتے ہوئے احتیاط کیجیے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہیں کوئی چھوٹا موٹا کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، یہ وہ ٹائم چل رہا ہوتا ہے کہ روڈ پہ کھڑے کھڑے آدمی کا جھگڑا ہو جائے، صبر و تحمل سے کام لیجیے گا، مفاہمت کے، ورنہ وہ چیز بڑھ جائے گی. اگر لیٹیگیشن میں کچھ معاملات آپ کے چل رہے ہیں تو ان کو تھوڑا سا لانگ کر دیں، وہ آپ کے حق میں بہتر رہے گا. اور فائنینشلی کوئی اپرچونیٹی آپ کو اللہ کے حکم سے مل سکتی ہے. چوتھا ہمارا برج ہے برج سرطان کینسر والوں کو یہ کہوں گا، اگر کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے آپ کو، یا آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ یار کسی نے آپ کے ساتھ تھوڑی تلخی کا ماحول رکھا ہے، تو اس کو آپ نظر انداز کر دیجیے گا. کیونکہ جب پلانیٹری پوزیشن ہوتی ہے نا آسمان پہ، تو اس کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو انفلوئنسز لوگوں پہ آ رہے ہوتے ہیں اور افیکٹس وہ بڑے عجیب ہوتے ہیں، تو اس کو اوائڈ کیجیے گا اور اپنے کولیگز، اپنے آفس کے ماحول کو خراب نہ کیجیے گا. صبر کے ساتھ کام لیں گے تو بہتر رہے گا آپ کے لیے. ہو سکتا ہے آپ کی پراپرٹی کے حوالے سے کوئی ڈیل بن جائے اور اس ڈیل سے اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ بھی کرا دے. کچھ سپورٹیو انکم یا کچھ سائڈ میں اپنی فائنینشیل سپورٹ کے لیے کوئی کام، کوئی نئی چیز اس کا آغاز کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی رشتوں کے حوالے سے، یا تو آپ کے خود یا آپ کے بچوں کے حوالے سے، بہن بھائیوں کے حوالے سے رشتے کا یا پروپوزل آنے کا امکان بن سکتا ہے. اپنی ہیلتھ کا اپنے بہت خیال رکھنا ہے، اور خاص طور پہ اپنے اسٹمک کا. اور اگر آپ آنت کے یا معدے کے مریض ہیں یا گال بلیڈر کا پرابلم ہے، یہ خیال رکھیے گا. اور اس دور میں ایک چیز اور بھی میں نے ہوتے ہوئے دیکھی ہے، جو میرا ایکسپیرینس ہے اور آبزرویشن بھی ہے، کہ وہ لوگ جو پروسٹیٹ کے مریض ہوتے ہیں ان کا پرابلم تھوڑا سا ایگریویٹ ہو جاتا ہے. اپنے چاہے مرد ہوں عورت ہوں کینسیرین ہوں، اپنے پارٹنر کے ساتھ تعلقات میں تلخی نہ پیدا کیجیے گا. اور ہو سکتا ہے کوئی آپ کو اچانک آپ کے پوسٹنگ ٹرانسفر کے حوالے سے کوئی ہل جل ہوتی ہوئی محسوس ہو. اس کے علاوہ آپ کو اپنا خاص طور پہ اگر آپ فائنینشیل انسٹیٹیوٹ یا وہ چیزیں جن کا کامرس سے تعلق ہے اگر اس میں کام کرتے ہیں، تو کوئی اچھی اسائنمنٹ یا کوئی اچھی سیٹ یا کوئی اچھی جاب کا حصول کا امکان بحکم اللہ بن سکتا ہے. اور ہو سکتا ہے اچانک آپ کو آفر آئے یا کہیں سے آپ کی چیز پروسیڈ ہو. حالانکہ اچھا یہ چیز میں ذہن میں رکھیے گا، یہ ویکلی بتا رہا ہوں، وہ گرہن کی باتیں وہ ایک الگ سائٹ پہ، وہ میں نے کہا تھا انڈیویجول لوگوں کے لیے 10 سے 15 دن. ہاں جو عالمی اور ملکی حوالے سے بولا ہے وہ عرصہ میکسیمم 6 منتھ اور منیمم 3 منتھ، وہ انٹرنیشنل اور نیشنل کے لیے جو بولتا ہوں، یہ انڈیویجول کے لیے. اور کچھ وقت آپ کا لگتا ہے سیر و سیاحت میں گزر سکتا ہے. اس کے بعد ہمارا 5واں برج ہے برج اسد لیو والوں کو میں یہ کہوں گا کوئی اپرچونیٹی آپ کو مل سکتی ہے. کوئی بہت عرصے سے آپ کا رکا ہوا کام اچانک موبلائز ہونا شروع ہو جائے، کیونکہ بہت بڑے پلانٹ چینج ہو گئے ہیں آپ کی زندگی میں. اور ہاں ایک خیال رکھیے گا، وہ لیو لوگ جو ڈاکٹر ہیں، نرسز ہیں یا میڈیکل کے پروفیشن سے، ان کو تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے. اور کچھ آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ ایلوکیٹ کی جائیں ایڈیشنل کوئی ذمہ داریاں، وہ آپ کے لیے آگے چل کے بہتر ہوں گی. غصے میں بالکل نہ آئیے گا، جتنا تحمل سے اور سوچ سمجھ کے کام کریں گے اتنا آپ کے لیے بہتر رہے گا. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی نئی نوکری، نئی جاب، اس کی آفر اچانک آ جائے. اگر کسی کی باتوں سے آپ کے دل کو ٹھیس پہنچی ہو تو اس کو اوائڈ کیجیے گا. اور میں ایک بات بتاؤں، جنرلی عفو و درگزر سب سے بہتر کام ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائیں جس سے آپ کو فائنینشیل گین ہو جائے.
اور آپ خاص طور پر اپنی فٹنس کے حوالے سے خیال رکھیے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیرون ملک سے کوئی اپرچونیٹی آپ کو ملے، یا اگر آپ بیرون ملک جانے، ابراڈ جانے کے لیے کوشاں ہیں تو اس میں کامیابی ہو جائے، اور یہ بھی امکان ہے کہ کوئی مذہبی سفر کا امکان بنے۔ ایک چیز کا خیال رکھیے گا، یہ میں تمام لیوز کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ جیسے جا رہے ہیں، ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں، کوئی آپ سے ریکویسٹ کرے یار یہ میرا سامان ہے فلاں کو دے دینا، سگے باپ سے بھی نہ لیجیے گا۔ اور دوسرا، اپنے ٹریولنگ ڈاکومنٹ ان کو اور فارن ایکسچینج سنبھال کے رکھیے گا۔ اس میں کچھ ایسے یوگ بنتے ہیں کہ انسان سفر کرنے جا رہا ہو، ٹریول کر رہا ہو، اور ڈیورنگ ٹریول اس کے لیے کوئی پرابلم اچانک پیدا ہو جائے اور اس کی کوئی چیز چوری ہو جائے، یا خواہ خواہ کے نہ کردہ گناہ اس کے سر پہ پڑ جائے، کیونکہ پوزیشن ایسی بنی ہوئی ہے راہو کے ساتھ اور پھر گرہن لگا ہوا ہے۔ تو یہ ذرا سا خیال رکھیے گا، بھروسہ کسی پہ نہیں کرنا سوائے اپنے رب کے۔ اور تھوڑا سا انسومینیا کا پرابلم ہو سکتا ہے، نیند کے کم آنے کی شکایت آپ کو ہو سکتی ہے، اور بچوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن بڑھے گا، بچوں کے ساتھ آپ کے تعلقات میں مزید بہتری ہوگی بحکم اللہ۔ اور خاص طور پر ہارٹ کا اور کمر کے درد کا خیال رکھیے گا اگر آپ کو یہ پرابلم ہے۔ اس کے بعد ہمارا چھٹا برج ہے برج سملا ورگو۔ ورگو والوں کو میں یہ کہوں گا، اگر آپ اس ہفتے ہو سکتا ہے ٹریولنگ کے امکان بنے، لیکن میرا مشورہ ہے کہ ٹریول کو تھوڑا سا ابینس میں ڈال دیں، التوا میں ڈال دیں، تھوڑا آگے کر لیں تو آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ کچھ کمپلیکیٹڈ قسم کے ایشوز زندگی میں آئیں گے، مگر اگر آپ نے لانگ ٹرم پالیسی اور مفاہمت کا رویہ اختیار کیا تو وہ چیزیں آگے چل کے آپ کے حق میں بہت بہتر ہو جائیں گی۔ آپ کو فی الحال پالیٹکس سے، اور یہ جو چاہے وہ پالیٹکس عوامی ہو چاہے وہ پروفیشنل آفس کے اندر ہو رہی ہو، اس سے دور رکھیے گا، ورنہ خواہ مخواہ آپ کے اوپر ایلیگیشن لگ سکتے ہیں۔ اپنی اگر آپ ابھی تک آپ کو ملازمت نہیں ملی یا کوئی کام نہیں شروع ہوا تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے اس ہفتے میں اس کی کوئی ڈیولپمنٹ ہو جائے۔ اس کے علاوہ آپ کو جو ہے اپنا جسے کہتے ہیں نا، گفتگو کرتے وقت، ذمہ داری لیتے وقت خیال رکھنا چاہیے۔ پہلے یہ سوچ لیجیے گا کیا یہ میرے لیے کرنا بہتر ہوگا۔ ہاں، فائدہ آپ کو پراپرٹی سے، زمین جائیداد کی ڈیل سے، اس سے ہو سکتا ہے، اور کچھ آپ کے گھر میں ہو سکتا ہے اچانک کوئی الیکٹرانک کی مشینری یا الیکٹرک سے ریلیٹڈ کوئی چیز جو ہے وہ خراب ہو جائے۔ یہ بڑی عجیب انیوجل بات بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے شارٹ سرکٹ، اللہ نہ کرے کوئی اس سے ویسا نقصان نہیں، مطلب وہ چیز افیکٹ کر جائے جو کہ الیکٹرک سے ریلیٹڈ ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ شارٹ ٹرم میں کوئی جو ہے انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو اوائڈ کیجیے گا۔ اور دیکھیں، میں پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا، اسپیکولیشن، خاص طور پر یہ کرپٹو، یہ سٹے بازی والے کام، اس میں احتیاط کیجیے گا۔ اچانک دھکا یا چھکا میں نے بولا تھا تو یہ خیال رکھیے گا۔ دوسرا، مینٹلی اور فزیکلی آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ محسوس کریں گے۔ آپ نے ورگو والوں نے خاص طور پر، آپ پیٹ تو آپ ہمیشہ سنبھال کے رکھیں، پیٹ کا خیال رکھنا ہے، اور دوسرا آئیز اور ٹیتھ کا خیال رکھیے گا۔ اس کے علاوہ ہو سکتا ہے گھر میں کسی معمر یا آپ سے سینئر سٹیزن، اس کی ہیلتھ کے حوالے سے تھوڑی سی پریشانی ہو۔ اس کے بعد ہمارا 7واں برج ہے لبرا، معذرت چاہتا ہوں، یعنی اردو میں ہم کہتے ہیں برج میزان۔ میزان والوں کو میں یہ کہوں گا، تھوڑی سی انگیجمنٹ آپ کی بڑھیں گی، سوشل لائف بڑھ سکتی ہے، کچھ اہم ذمہ داریاں آپ کو مل سکتی ہیں، اور اگر آپ، مثال دے رہا ہوں، اسٹاک مارکیٹ میں یا اسپیکولیشن والے کاموں میں، تو شارٹ ٹرم کے لیے آپ انویسٹمنٹ سوچ سمجھ کے پھر کر سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کا، اس کو انلارج کرنے کا موقع مل سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی نئی پارٹنرشپ کی آفر آئے، مگر ایک چیز کا خیال رکھیے گا، وہ پارٹنرشپ میں جو پارٹنر آپ کے سامنے آ رہا ہے اس کا بیک گراؤنڈ ضرور دیکھ لیجیے گا۔ یہ نہ ہو کہ وہ کوئی 2 نمبر طریقے سے، یا اس کی انٹینشن، وہ تو خیر میرے رب کو معلوم ہے۔ وہ آقا سیدنا مولا علی کا فرمان ابھی مجھے یاد آ گیا، آپ فرماتے ہیں یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ
تمہارے کو ایک دوسرے کی نیتیں دکھا دے تو شاید تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو، لیکن رب نے یہ پردہ رکھا ہوا ہے۔ ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ علم یا یہ ادراک دیتا ہے کہ وہ نیتیں پہچان لیتے ہیں، وہ بھی اللہ چاہے تو۔ اس کے علاوہ آپ اگر کوئی اپنے جاب یا بزنس میں انوالو ہیں تو انشاءاللہ اس میں بہتری ہو سکتا ہے لیبرنس عورتوں کا یا مردوں کا ان کے رشتے کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ اور گھر میں آپ کو ایک چیز یاد رکھیے گا، چاہے بزنس کریں چاہے رشتہ کریں، مشورہ ضرور کر لیجیے گا کسی صاحب الرائے آدمی سے، یعنی وہ آدمی جو آپ کی نگاہ میں ایک اچھے عقل و دانش کا حامل ہو۔ کچھ مجھے یہ بھی لگتا ہے ہیلتھ میں وقتی طور پہ تھوڑی سی خرابی اور پھر اچانک بہتری۔ اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا اپنی ہیلتھ میں، آپ نے ایک تو اسکن کا خیال رکھنا ہے، کوئی ڈرماٹولوجیکل پرابلم نہ ہو، کوئی ایسا میک اپ کی چیز یا کیمیکل استعمال کر لیں جس سے آپ کو الرجی ہو جائے۔ اور دوسرے طور پہ اگر آپ اللہ نہ کرے کوئی نیفرولوجی سے ریلیٹڈ یعنی کڈنی سے متعلقہ کسی مرض کا شکار ہیں تو یہ ذرا خیال رکھیے گا۔ اور اس کے بعد ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب، اسکارپیو والوں کو یہ کہوں گا جذبات سے 10 میل دور ہو جائیں، عقل سے فیصلے کریں، مختلف سوچیں، مختلف کام آئیں گے، لیکن آپ نے اپنے دماغ کو فوکس رکھنا ہے اور کسی اچھے دوست، اچھے رشتہ دار یا گھر والوں سے ایڈوائز ضرور لے لیجیے گا، وہ آپ کے حق میں بہتر رہے گی۔ اور اگر کوئی آپ پروپوزل کا انتظار کر رہے ہیں تو وہ بھی آ سکتا ہے، خاص طور پہ ریلیشن شپ کے حوالے سے۔ اور مڈ آف ویک میں کچھ اچھی خبریں بھی مل سکتی ہیں۔ ایک چیز کا خیال رکھیے گا، جو کہتے ہیں نا ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، تو کچھ لوگ جو بظاہر آپ سے بڑے میٹھے اور بڑے سویٹ بن کے ملیں گے اپنی سویٹ ٹنگ لے کے، لیکن آپ نے ان پہ بھروسہ نہیں کرنا، آپ نے عقل اور قانون یہ 2 چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اور کچھ ہو سکتا ہے کوئی مذہبی قسم کی یا کوئی خوشی کی تقریب میں آپ کو شرکت کرنے کا موقع ملے۔ اب وہ اسکارپین لوگ جو کہ اپنی والدہ سے یا اپنی ماں سے یا اپنی بہن سے بہت زیادہ اٹیچ ہیں، بلکہ کرنا تو سب کو چاہیے، وہ ان سے میں درخواست کروں گا تھوڑا سا اپنی والدہ کی صحت کا خیال رکھیے۔ اگر وہ آرتھرائٹس یا گٹھیا یا ٹانگوں کے درد کی مریض ہیں تو ان کی ذرا سی صحت میں پرابلم آ سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے سوشل میڈیا پہ آپ کا پروفائل تھوڑا سا بہتر ہو جائے۔ اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا، اگر آپ شوبز سے تعلق رکھتے ہیں تو اپنی سیکریسی کو مینٹین کیجیے گا اور کسی پہ ٹرسٹ نہ کیجیے گا، ورنہ ہو سکتا ہے لوگ آپ کو بلیک میل کریں، تو یہ خیال رکھ لیجیے گا۔ میں ہر اینگل سے دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ دوسرا مجھے یہ لگتا ہے کیونکہ دیکھیں اس وقت آپ کا اپنا لاٹ تھوڑا سا اچھا نہیں ہے، وہ اچھا نہیں پڑا ہوا اور آگے بھی وہ اچھا نہیں ہو رہا، تو آپ کو اپنی صحت کا تو تھرو آؤٹ آگے آنے والے چند ماہ تک خیال رکھنا ہے۔ خیر ویکلی تو میں بتاتا رہتا ہوں۔ اور کوئی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسی شخصیت سے ملاقات ہو جائے اور آپ کا کام ہو جائے جس سے وہ تعلق بنتا ہو۔ اس کے علاوہ ڈرائیونگ میں ذرا احتیاط کیجیے گا، فائنینشیل کوئی نہ کوئی آپ کو اپرچونیٹی آ سکتی ہے۔ اور اگر کچھ معاملات آپ کے زیر سماعت ہیں یعنی لٹیگیشن میں کچھ کیسز، تو ان کو تھوڑا سا پرولونگ کر لیں، آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کی کسی بچھڑے ہوئے یا کسی بہت دنوں سے جس سے نہ ملے ہوں اس سے اچانک آپ کی ملاقات کا کوئی اللہ تعالیٰ سبب پیدا کر دے۔ اس کے علاوہ بلڈ پریشر کا خیال رکھیے گا۔ وہ لوگ جو کہ ہیموفیلیا یا تھیلیسیمیا کے مریض ہیں، عام طور پہ بچے ہوتے ہیں، ان کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، یا اللہ نہ کرے جن کو بلڈ کینسر کا پرابلم ہوتا ہے ان کو خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہمارا 9واں برج ہے برج قوس، سیجیٹیریس۔ میں یہ کہوں گا کہ شاید آپ کا ٹریولنگ کا خانہ ایک دم بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہو جائے، اور کچھ آپ کو میں یہ درخواست کروں گا کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا آپ کے ساتھ کسی نے حق تلفی کی ہے تو آپ کا حق بنتا ہے قانونی طور طریقے سے اس کے خلاف جو بھی کارروائی وہ کرے، مگر ابھی اس ہفتے تھوڑا سا رک جائیے گا۔ اور اگر معاملات مصالحت یا افہام و تفہیم یا ایک ڈسکشن کے ساتھ، نیگوسیشن کے ساتھ ہو سکتے ہیں تو ان کو کر لیجیے گا۔
زندگی میں آپ کے بڑا اچھا ٹائم آ رہا ہے. بچوں کے حوالے سے آپ کو کچھ اچھی نیوز مل سکتی ہیں. کچھ مہمانوں کی آمد اور آپ کا لوگوں کے گھر مہمان بن کے جانا اس ہفتے میں بہت اس بات کا امکان ہے. کھانے پینے میں ذرا سی احتیاط کیجیے گا. اور بزنس سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں کوئی ایسی چیز میں ہاتھ نہ ڈالیجیے گا جس میں آپ کو نہ پتا ہو. اچھا بعض دفعہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے, اب اس کو میں آسان زبان میں سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ نے کہا بھائی میری یہ چیز امپورٹ کر دو یا یہ چیز ایکسپورٹ کر دو, تو آپ کا جو بھی کلیئرنگ فارورڈنگ ایجنٹ ہے ذرا اپنی سامنے اپنے سرویلنس میں وہ کام کرائے گا. ہو سکتا ہے آپ کو بتایا جائے کچھ یا منگایا یا بھیجا جائے کچھ, تو یہ تھوڑا سا امپورٹ ایکسپورٹ جو کرتے ہیں ان کے لیے میں بول رہا ہوں. اور اگر آپ ابراڈ کا کوئی ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں ریگارڈنگ ایجوکیشن یا ریگارڈنگ بزنس یا ریگارڈنگ جاب, تو اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے سکتا ہے. اور کچھ آپ کے گھر میں بچوں کے حوالے سے کچھ خوشیاں آ سکتی ہیں, وہ شادی بیاہ کے حوالے سے, منگنی کے حوالے سے یا ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے اچانک کوئی نیوز مل جائے آپ کو. اچھا یہ بھی ہوتا ہے اس دور میں بعض دفعہ آپ نے قرض کے لیے یا لون کے لیے کہیں اپلائی کیا ہوا ہے, بینک میں اپلائی کیا ہوا ہے یا جس ادارے میں بھی, وہ رکی بھی ہو جو اپلیکیشن جو اب تک کنسیڈر نہ ہو رہی ہو, اچانک وہ کنسیڈریشن میں آ جائے. اس کے علاوہ آپ کو کچھ اگر امکان ہے, مائٹ بی پاسبل کہ ایز پر ڈیزائر آپ کا کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ ہونے کا اہتمام بن جائے اور کچھ آپ کی لیے فیوریبل کنڈیشن بن جائے. برج جدی کیپریکون والوں کو یہ کہوں گا اپنی بزنس سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کو ایک روٹین میں لائیں گے تو آپ بہتر رہیں گے. اور جو مجھے نظر آتا ہے اگر آپ کوئی پراپرٹی ریئل اسٹیٹ کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اس میں فائدہ ملنے کا امکان ہے, مگر ایک چیز کا خیال رکھیے گا اچانک آپ کو کوئی دھوکہ بھی مل سکتا ہے. اور وہ ریلیٹڈ کیپریکون خواتین جو کیپریکون برج کی مالک ہیں ان کو میں یہ کہوں گا تھوڑا سا اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیے گا. اور خاص طور پہ اگر آپ ہارمونز کا پرابلم ہے یا آپ کو کوئی نسوانی بیماری کا شکار ہیں تو اس کی طرف ذرا توجہ دیجیے گا, وہ تھوڑی سی تنگ کر سکتی ہے آپ کو. اگر آپ اپنے چینج آف ریزیڈنس کا سوچ رہے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجیے گا. اور یہ نہ ہو کہ آپ کی توقع کچھ ہو اور آپ وہ کام کریں اور بعد میں آپ کو اس کا نتیجہ بڑا غلط انداز میں بھگتنا پڑے, تو سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجیے گا. اور کچھ مجھے آپ کی کھانے پینے کی طرف رجحان بڑھتا نظر آ رہا ہے, اور اس میں خاص طور پہ اگر آپ کارڈیک پیشنٹ ہیں یا بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو بہت احتیاط رکھیے گا. کچھ مذہبی مقامات یا مذہبی جگہوں پہ جانے کا اتفاق آپ کا بن سکتا ہے, یا کسی روحانی شخصیت یا روحانی جگہ پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو جانے کا موقع ملے. اس کے علاوہ کچھ یہ بھی لگتا ہے کہ آپ کے ساتھیوں سے, پرانے دوستوں سے آپ کی ملاقات کا کوئی سبب بنے, لیکن اپنی زندگی کے فیصلے بڑے سوچ سمجھ کے کیجیے گا. اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی ٹانگ میں آپ کے پرابلم ہونے کا امکان بن سکتا ہے, درد ہوتا ہے, موچ ہوتی ہے, کوئی چوٹ لگ جاتی ہے, یہ میرے اللہ کا معاملہ ہے, وہ بہتر جانتا ہے. اور جذبات میں اگر آپ نے اپنے فیصلے کیے تو بہت نقصان اٹھائیں گے, کیونکہ یہ جو اس وقت پلانٹری پوزیشن ہے آپ کو ایگریشن بھی آئے گا, غصہ بھی آئے گا, لیکن جہاں آپ نے تحمل کا دامن چھوڑا وہاں یو ول پے دا پرائز. تو یہ احتیاط کیجیے گا, مثلاً جذبات اور ایموشن سے دور رہیں. اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے برج دل ایکوریس. ایکوریس والوں کو میں یہ کہوں گا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اپنے ڈیلنگز, اپنے معاملات, اپنی ہر چیز کو آپ اپنی کمانڈ میں رکھیں. اگر آپ نے دوسروں پہ بھروسہ کیا تو ڈس اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے اس ویک میں آپ کو کوئی اچانک ایسی یا بھائی بہن یا دوستوں کے حوالے سے کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ مل جائے, یا آپ کو جو بتایا گیا تھا چیزیں اس طرح نہ ہوں جو آپ سوچ رہے تھے. ڈرائیونگ میں احتیاط رکھیے گا. الیکٹرانک جو اکوپمنٹ ہیں, فریج ہے, ایئر کنڈیشن ہے, بلب ہے,
اللہ نہ کرے اس سے کوئی تکلیف یا چوٹ یا کوئی جھٹکا لگنے کا اس چیز کا امکان ہوتا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ ہاں اگر آپ کوئی چینج آف ریزیڈنس کرنا چاہ رہے ہیں اور یا آپ کوئی پراپرٹی کے حوالے سے کر رہے ہیں تو اس کے قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے وہ چیزیں ہونے کا امکان ہے۔ لڑائی جھگڑا بحث مباحثہ فضول اس سے اپنے آپ کو دور رکھیے گا، کیونکہ جھگڑے کی چیز اڑ کے آپ کے پاس آئے گی۔ اور اگر آپ پارٹنرشپ میں کوئی کام کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی آپ کو تھوڑی سی ڈس اپوائنٹنگ نیوز ملے، مگر پہلے اس پر تحقیق کر لیجیے گا، پھر اپنے ڈیسیشن کو میک آؤٹ کیجیے گا۔ اور آپ کے لگتا یہ ہے کہ اس وقت آپ کو اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ کی بہت ضرورت ہے، ورنہ ہیلتھ میں یا فائنینشیل چیزوں میں اچانک رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ ہیلتھ میں آپ نے خاص طور پر پیٹ اسٹمک ان سے ریلیٹڈ جگہوں کا خیال رکھنا ہے۔ دوسرا مائیگرین ہیڈ ایک تھروٹ ان چیزوں کا خیال رکھیے گا۔ اور اگر آپ نے کوئی مثال دے رہا ہوں میں، اب یہ پاکستان کے لیے تو اتنا نہیں، لیکن بیرون ملک جو لوگ رہتے ہیں، اگر کوئی ڈرائیونگ کا ٹیسٹ دینا ہے یا آپ نے کوئی وہ چیز گاڑی سے متعلق کوئی آپ نے خریدنا ہے یا فیصلہ کرنا ہے تو اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیجیے گا، آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ اور اپنی سراؤنڈنگ کے اندر لڑائی جھگڑا فضول بحث و مباحثہ اس کو اوائڈ کیجیے گا، تو چیزیں آپ کے حق میں انشاءاللہ بہتر ہونے کا امکان ہے۔ ہاں غیر ملکی سفر اس کے امکان پازیٹیو ہیں۔ اس کے بعد ہمارا 12واں برج ہود پائسس والوں کو یہ کہوں گا کہ فائنینشیل تو چیزیں ہو سکتی ہیں، اچھی بھی ہو سکتی ہیں، یہ بھی ایک عجیب چیز ہو سکتی ہے کہ آپ کو معاشرے کے وہ لوگ جن کو اخلاقی مورلی لحاظ سے اچھا نہیں سمجھا جاتا، گھٹیا کام کرنے والے یا گھٹیا، ان سے آپ کو فائدہ ہو جائے، الٹی بات کہہ رہا ہوں، ان سے آپ کو فائدہ ہو جائے یہ کہہ رہا ہوں۔ دوسرا، کچھ وقتی طور پر آپ کے اپنے بزنس پارٹنر سے اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن افہام و تفہیم سے کام لیں گے تو بہتر ہو جائے گا۔ دوستوں سے رشتہ داروں سے مدد مل سکتی ہے، اور اگر آپ کے اور ان کے درمیان کوئی کولڈ ریلیشننگ پیدا ہو گئی تھی تو انشاءاللہ وہ چیز بھی ختم ہو سکتی ہے۔ بچوں کے ساتھ آپ کے ٹائم اچھا گزرے گا، گھر میں تقریبات کھانے پینے کے معاملات یہ چیزیں ہونے کا امکان ہے۔ کوئی نیا سورس آف انکم آپ کی زندگی میں ڈیولپ ہو سکتا ہے۔ ایک چیز کا خیال رکھیے گا، اگر آپ کے والدین میں کوئی عمر رسیدہ ہے یا کوئی بیمار ہے تو اس کی صحت کی طرف فوری توجہ دیجیے گا۔ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے اچانک آپ کو کچھ اخراجات فیس کرنے پڑیں، وہ میڈیکیشن سے بھی ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں، دوائیوں پہ، ڈاکٹر پہ، ہاسپٹل پہ، یہاں اچانک آپ کو اخراجات نظر آ جائیں۔ اور اگر آپ بیرون ملک سیٹل ہونا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے یہ آئیڈیل ٹائم ہے۔ اپنے ریسورسز کو مد نظر رکھ کر اپنا ڈیسیشن آپ ایگزیکیوٹ کریں۔ اگر آپ کے ڈومیسٹک افیئر میں کوئی پرابلم چل رہی ہے یا کوئی مسئلے پیدا ہو گئے تو ان کو عقل سے درست کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کسی شخص کی غلط اطلاع یا کسی کی گمراہ کن خبر سے آپ تھوڑے سے جو ہے ایگریشن میں آ جائیں۔ یہ تو میں ہر برج کے لیے کہہ رہا ہوں، صبر و تحمل اور غصہ اور جذبات سے دور۔ یہ ٹائم ایسا نہیں ہے، جو پلانٹری پوزیشن آسمان پہ بنی ہوئی ہے، جو غصے میں پڑا یا جس نے جذباتیت میں کوئی قدم اٹھایا اس کی بڑی بھیانک قیمت پے کرنا پڑے گی اس کو۔ اور آپ کو جو میں نے کہا ہے، ایک تو آپ نے اپنے پیٹ کا خیال رکھنا ہے، دوسرا آپ نے اپنے ENT کا خیال رکھنا ہے، اور تیسرے نمبر پہ پانی سے اپنے آپ کو دور رکھیے گا۔ تو خواتین و حضرات، یہ 12 بروج کا ایک خلاصہ جو میرے رب العزت نے میرے ذہن کو ادراک عطا کیا، اس کے تحت میں نے یہ آپ کو بتایا۔ حتمی اور کلی ذات میرے اللہ کی ہے، جس کے علاوہ کوئی اس کائنات کا خالق اور مالک نہیں ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی ہونا نہ ہونا وہ بھی میرے رب کا اختیار ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ یہ میرا ایک علمی تجزیہ تھا، جو اللہ نے علم پیدا کیا اس کے تحت میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو اب انشاءاللہ تعالی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ پچھلے ہفتے تو میں نے خاصی ڈال دی، اس ہفتے شاید عید کی تعطیلات ہیں تو بیچارے بچے جو ٹیم والے ہوتے ہیں میں ان کو بھی ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔